السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں جو نمازیں پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری ڈیوٹی کو عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بتائیے ماشاءاللہ آج عید الفطر کا دن ہے۔ عید کا یہ دن ہمارے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو پورا مہینہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے تھے، تو اس رمضان کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منانے کا موقع ہمیں عطا فرمایا، اور گویا کہ عید کا یہ دن اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات حاصل کرنے کا، اور ہم نے اللہ کے حکم پر جو مزدوری کی تھی پورا مہینہ، تو آج کا دن اللہ سے اپنی مزدوری لینے کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس محنتوں کا جو اللہ کے حکم کے خاطر ہم نے محنتیں کی ہے، اس کا عوض اور اس کا بدلہ لینے کا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو دیکھو، عید کا لفظ جو ہے، عید کا لفظ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، عید کا جو لفظ بنا ہے یہ عود سے بنا ہے۔ کیسے بنا ہے چچا؟ عود، عود کے معنی ہے لوٹ کر آنا۔ چونکہ یہ عید ہر سال لوٹ لوٹ کر آتی ہے ہماری زندگیوں میں، اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا، اس کو عید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر چونکہ ہم بھی اس کے منتظر رہتے ہیں، اس کے انتظار میں رہتے ہیں کب عید آئے گی۔ اگر رمضان شروع ہوتا ہے پہلا روزہ تو ہمارے دماغ میں عید رہتی ہے، تو ایک فطری چیز ہے، نیچر چیز ہے کہ بھائی عید کے منتظر ہم لوگ رہتے ہیں، عید کا انتظار ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ انتظار میں ہوتا ہے اور وہ لوٹ کر بار بار آتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے بھائی، عید ہے۔ پھر آگے ایک لفظ بنایا جاتا ہے فطر، عید الفطر۔ فطر کے معنی ہے ختم ہونا اور پورا ہونا اور مکمل ہونا۔ چونکہ ہم نے مسلسل اللہ کے حکم کے خاطر ایک مہینہ روزہ رکھتے آ رہے تھے، تو وہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ رک گیا عید کی دن آ کر، تو اس رکنے کو کہتے ہیں فطر۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس وجہ سے اس کا پورا نام کیا بن گیا، عید سمجھ میں آنے بات؟ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ عید کو عید کیوں بولتے ہیں، ورنہ عید ہے عید ہے عید ہے بولتے ہیں، لیکن عید کو عید کیوں بولتے ہیں وہ اس وجہ سے بولتے ہیں۔ اب چونکہ عید الفطر کا دن ہمارے لیے اللہ کی جانب سے انعامات لینے کا دن، کیسا دن ہے بھائی؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت پورے فرشتوں کو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں اللہ رب العزت بھیجتے ہیں، اور فرشتے اس دھرتی پر اور اس زمین پر اترتے ہیں، اور ہر گلی اور چوراہے کے کونوں پر اور کناروں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، اور تمہاری توباؤں کو اور تمہارے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ایسے رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو۔ یہ کون اعلان کرتے ہیں بھائی؟ فرشتے۔ اور جو لوگ، انسان، مسلمان اللہ کے حکم کے خاطر جب عید الفطر کے دن نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ اے فرشتوں مجھے بتاؤ تو اس مزدور کا کیا بدلہ ہوگا جس نے اپنی مزدوری پوری ادا کر دی۔ فرشتے کیا کہتے ہیں رب سے؟ فرشتے اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس مزدور کو اس کی پوری مزدوری، بولو بھائی، بولو، آج آپ بولو، ہم تو ایک مہینے سے بولتے آ رہے ہیں،
गला खराब हो गया बोल बोल कर इमरान भाई। आज आपको बोलना है, आज बयान वयान नहीं है, बस थोड़ी सी बातें करना है इंशाल्लाह। ईद के दिन कौन बयान करता है और ईद के दिन बयान कौन सुन रहा है? वैसे अलग अलग दिमाग में चलते रहता है, कुछ इधर जाने का उधर जाने का। तो जल्दी जल्दी बोलते रहो इंशाल्लाह, फिर नमाज का भी वक्त आएगा। तो क्या कहते हैं फरिश्ते अर्श से, ऐ रब उस मजदूर का हक ये है कि उस मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी पूरी अदा कर दी जाए। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इरशाद होता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि रमजान के रोजों और तरावी के बदले में मैं अपनी रजा और अपनी मगफिरत अपने बंदों को अता कर दी। बहुत बड़ी बात है। क्या क्या अता कर दिया अल्लाह ने हमें आज के दिन? अल्लाह की रजा और मगफिरत। और यही मकसद है हमारी दुनिया में आने का। जब अल्लाह की रजा हमें मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए? सब कुछ हमारा हो गया। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की खुशखबरी सुना दी कि अल्लाह खुद फरिश्तों से कहते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने अपने बंदों के ताल्लुक से रोजा और तरावी के बदले में अपनी रजामंदी का भी ऐलान करता हूँ आज, और मगफिरत का भी ऐलान करता हूँ। और फिर यही रुके नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत, बल्कि अल्लाह की रहमत और जोश में आती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मुखातब करके हुए कहते हैं, क्या मेरे बंदो मुझसे मांगो। क्या कहते हैं अल्लाह? बंदो मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, आज जो तुम मुझसे मांगोगे, अगर आखिरत के बारे में मुझसे सवाल करोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, और दुनिया के बारे में मुझसे मांगोगे, सवाल करोगे तो तुम्हारी मसलिहतों को मैं सामने रखते हुए वो भी दूंगा। फिर फरमाते हैं अल्लाह, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे। और अल्लाह का ख्याल रखने का क्या मतलब? अल्लाह की इबादत अंजाम देंगे, अल्लाह का कहा मानेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी लफ्ज़ों पर सत्तारी का मामला करूंगा, तुम्हारे गलतियों और कोताहियों पर पर्दापोशी का मामला करता रहूंगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलाल की कसम, मैं तुम्हें काफिरों और मुजरिमों और मुशरिकों के सामने जलील और रुसवा नहीं होने दूंगा। बहुत बड़ी बात है। फिर अल्लाह फरमाते हैं अब बख्शे बख्शा अपने घरों की तरफ बोलो, लौट जाओ। फिर आगे अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह आज के दिन फरमाते हैं, तुमने मुझे राजी किया और मैं तुमसे राजी हो गया। पॉइंट की बात, पॉइंट टू बी नोटेड इमरान भाई। हदीस पाक में बड़ा अच्छा लफ्ज इरशाद फरमाया गया है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? तुमने मुझे राजी किया और मैं तुमसे राजी हो गया। यानी अल्लाह ने यहाँ बंदों के राजी होने का तज़किरा नहीं किया, यानी खुद अपनी रजामंदी का तज़किरा फरमाया। और अल्लाह ने फरमाया तुमने मुझे राजी किया, यानी ऐसे नहीं फरमाया बंदे तुम मुझसे राजी हो गए, ऐसे नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं तुमने मुझे राजी किया और मैं तुमसे राजी हो गया। यानी हमें राजी होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा राजी होना कोई मायने नहीं रखता। अल्लाह की रजामंदी ये बहुत बड़ी चीज है। दोनों बातें अल्लाह ने फरमाया, मैं तुमसे, तुमने मुझे राजी करने की कोशिश की और मैं राजी भी हो गया। तो इतना बड़ा दिन है ये आज का। क्या बोले भाई? अबे सीढ़ियों पे कोई बैठे हैं तो मत बैठिए, सीढ़ियों पे नमाज मत पढ़िए, एक टांग नीचे एक टांग ऊपर हो जाएगी आपकी। टांग नीचे ऊपर हो जाएगी तो क्या करेंगे फिर? पहले तो इसका दिन है आज। तो अदबन गुजारिश है कि सीढ़ियों पर कोई बैठे नहीं, दूसरी की जमात होने वाली है। अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो फिर आप बाहर इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, ठीक है? तो क्या बात चल रही थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से तमाम ऐलानात होते हैं, लेकिन याद रखिए ये हकीकत में उन मुसलमानों के लिए तमाम अल्लाह ताला की जानिब से इनामात और नवाजिशात हैं जिन्होंने रमजान मुबारक के पूरे महीने में पूरी पूरी तरावी अदा की और पूरे पूरे रोजे रखे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के खातिर अपने नरम और गर्म स्तरों को छोड़कर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहे। ऐसे ही मुसलमानों के लिए आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इनामात हासिल करने का दिन है। ठीक है भाई? अब देखिए ये ईद का दिन हमें क्यों दिया गया? हदीस पाक में आता है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर तशरीफ लाए, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के जो लोग हैं, बल्कि मुसलमान लोग, वो जो 2 दिन खुशी मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, जिसमें खेल कूद भी वो करते हैं।
ایک تو تھا نوروز کا دن اور ایک ہے مہرجان کا دن. یہ دن جو ہوتے تھے اس میں خوشیاں منایا کرتے تھے. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم اس دن کیوں تہوار مناتے ہو, کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ تو مدینہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم زمانے جاہلیت سے یعنی اسلام سے پہلے سے ہم ان 2 دنوں میں تہوار مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, ہمارا ایک طور اور طریقہ چلتے آ رہا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کیے ہیں جس میں تم خوشی مناؤ, جس میں تم تہوار مناؤ. اور وہ 2 دن فرمایا وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور یاد رکھنا چاہیے اسلام میں 2 ہی تہوار ہے. کتنے تہوار ہیں؟ 2. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ تیسری عید کا کوئی تصور نہیں. پھر بولے لوگ کرتے ہیں عید, جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو, اس کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن یہ بات کرنا چاہیے اسلام میں کتنے تھے بھائی؟ بولو 2 3 نہیں 2. ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو یہ بات ارشاد فرمائی, اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا, کہ ہر مذہب دنیا میں بسنے والے ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے, ایک تہوار ہوتا ہے, ایک خوشی منانے کا موقع اور دن ہوتا ہے. پھر آقا نے فرمایا وہذا عیدنا, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ہمارے تہوار ہیں, یہ ہمارے خوشی منانے کے دن ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ, یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہونے کا بہت ہی بہترین موقع ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں, جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, تو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید والی رات کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیلۃ الجائزہ مطلب جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا انعام والی رات, مزدوری ملنے والی رات. تو یہ فضیلت ہے عید کے دن کی اور عید کی راتوں کی. اور پھر ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے. کیا بات فرمائی ہے؟ دیکھو یہ عید کا جو دن ہے, وہ عید کا جو موقع ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے گویا کہ یہ ایک پھل ہے. کیا ہے؟ بولو. عید کا دن ہمارے لیے ایک پھل ہے, اور اس کا درخت کیا ہے بھائی؟ رمضان ہے. کیا ہے اس کا درخت؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے اس درخت کی نگرانی کی, اس درخت کی دیکھ ریکھ کی ہے, اس کو پانی سے سیراب کیا ہے, تبھی اس کو عید کے دن عید کی شکل میں اس کا پھل ملے گا. اور اگر جس نے رمضان المبارک جو درخت ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی, نہ اس میں عبادتیں انجام دی, نہ اس میں روزے رکھے, نہ اس میں تراویح کی, لیکن اس کے باوجود بھی جب عید کا دن آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس درخت سے میں پھل حاصل کروں, تو اس کی بے وقوفی ہے. تو خلاصہ کلام اس بات کا یہ ہے کہ آج کا دن, عید کا دن, یہ گویا کہ ہمارے لیے پھل کی مانند ہے, اور یہ پھل کا ذائقہ اسی کو ملے گا جس نے رمضان کے درخت کو صحیح طریقے سے نگرانی کی ہے, اور صحیح طریقے سے, اور اس کی نگرانی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کی عبادتیں انجام دی, اس کے روزے رکھے, اس کی تراویح کی, تو اسی کو آج عید کی شکل میں بہترین پھل ملے گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی پورا مہینہ تو مزہ کیا, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اور چھٹی بھی چل رہے ہیں, کتنے لوگ چچا نوجوان, اللہ معاف کرے, بڑا افسوس ہوا دوسرے عشرے میں دیکھ کر, ایک نوجوان ہماری مسجد کے پاس کھڑا ہے, اثر سے پہلے 4 بجے کا ٹائم ہے, ٹوپی لگا رکھا ہے, نوجوان خوبصورت 20 سال کا, اور وہ مسجد کی اس گیٹ میں ٹھہر کے سٹا مارا سگریٹ. میں نے دیکھ کر اندیکھا کیا, پھر میں آیا اندر. تو دیکھو اتفاق کی بات, جب میں اندر آیا تو وہ مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے کہ بھائی اثر کا نماز کا ٹائم کتنے بجے, اثر کا ٹائم کیا ہے؟ یعنی نماز کی تو ہے اس کو فکر, وہ بھی 1 گھنٹہ پہلے, یعنی 4 بجے. لیکن روزوں کا حال یہ ہے کہ روزے میں مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کیا پی رہا ہے بھائی, وہ سگریٹ پی رہا ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر کی ہے اس کے مطابق صاف مطلب یہ ہے کہ رمضان کا جو درخت تھا, ایسے لوگوں نے اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی, تو عید کی شکل میں جو پھل ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوگا.
اور اسے وہ حقیقی خوشی اسے نصیب نہیں ہوگی. حدیث پاک کی روشنی کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے عید کے دن کی اصل خوشی اسی کو نصیب ہوگی, اور عید کے دن خوشی منانے کا حق بھی اسی کو ہے جس نے رمضان مبارک کا پورا مہینہ اللہ کی عبادتوں میں, روزوں میں اور تراویح میں گزارا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وقت اور اللہ نے دیکھو عید کا دن ہمیں دیا اسی وجہ سے, کیونکہ میرے بندے مزدوری اور محنت کر کے تھک ہار کے آج میرے پاس آئے ہیں, تو میں ان کو خوشی منانے کا موقع دے رہا ہوں. اب جو محنت اور مزدوری نہیں کیے, رمضان کا مہینہ بھی ایسے گزارے تو ان کو کیا خوشی ہوئی؟ اور خوشی منانے کو حق بھی بولو. اگر بات بری لگ رہی ہے تو معذرت, لیکن حقیقت یہی ہے بھائی. ہاں, اب اس کے بعد یہ سنیں کہ بھائی عید کی حکمتیں کیا ہیں, عید کیوں ہمیں دی گئی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید کا جو سب سے بڑا اور سب سے مقصد اہم اور حکمت یہ ہے کہ ہر قوم میں جو عید ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی شان و شوکت ظاہر ہو جائے. تو مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عید کے مواقع عطا فرمائے ہیں اس کی سب سے بڑی حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ ایک مسلمانوں کی, اہل اسلام کی اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو جائے. اور دوسرا عید کا جو سب سے بڑا فلسفہ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عید کے دن جب ایمان والے بندے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے, اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے رہے, اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو انعامات انہیں ملے ہیں اس کا اللہ رب العزت کے سامنے اظہار کرتے رہے اور مناجات کرتے رہے اور اللہ کے سامنے آوازاری اور گریہ وزاری کرتے رہے. یہ سب سے بڑا مقصد ہے عیدین کے ہمیں عطا کرنے. ٹھیک ہے بھائی. اب اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جو قومیں بستی ہیں, چاہے جو بھی قوم ہو, اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں کو چھوڑ کر, ان کی یہاں جو تہوار ہوتے ہیں, جو خوشی منانے کے مواقع اور دن ہوتے ہیں, تو وہ جو خوشی مناتے ہیں, وہ جو دن مناتے ہیں, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ پیش آ چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پیش نہیں آتا, اور اسی کی یاد میں پھر وہ خوشی مناتے ہیں اور پھر عید کا دن بولو بھائی منانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مذہب اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے, یہ مذہب اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو دو خوشی کے مواقع جو عید کے دیے ہیں, ایسے مواقع پر دیے ہیں کہ وہ کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو ایک بار واقع ہوا اور ختم ہوا, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مذہب اسلام نے ہمیں جو دو دن عطا فرمائے ہیں خوشی منانے کے, وہ ایسے مواقع پر عطا فرمائے ہیں جو ہر سال پیش آتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے جو عید کی جو دن دیے ہمیں وہ ایسے, اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے ایسے ہے جو اینی ٹائم چلتے رہتے ہیں, سال میں ہر سال آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار واقعہ پیش آیا اور اسی کی یاد میں ہم مناتے ہیں, ایسا بولو نہیں. وہ کیسے؟ دیکھو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں عید الفطر عطا فرمائی, اور اس کا موقع کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں دیا اللہ نے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کے خاطر روزے رکھے, تراویح پڑھی, تو اللہ نے ہم پر رحم کرتے ہوئے, ہم پر جو ہے شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ بھائی میرے بندوں نے بہت محنت مزدوری کی ہے, لہٰذا اب آج کا دن انجوائے کرو. تو اس وجہ سے اللہ نے ہمیں عید الفطر دی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روزے اور تراویح کوئی ایک مرتبہ پیش آ کر ختم بولو بھائی, یہ ہر سال آتے ہیں اور ہر سال ہم اس کو ادا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے عید الفطر جو ہمیں اللہ نے دی ہے ایک ایسے موقع پر دی ہے جو ہمیشہ آیا کرتا ہے. سمجھ میں آگے بات. اور دوسری عید جو ہم مناتے ہیں وہ ہے عید الاضحیٰ, اور عید الاضحیٰ اللہ نے ہمیں ایسے مواقع پر عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی جو دوسری عظیم الشان عبادت ہے, حج جیسی عظیم الشان عبادت, جب عبادت سے فارغ ہوتے ہیں مسلمان اور اہل اسلام, اس عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے ہمیں دوسری عید عید الاضحیٰ عطا فرمائی. تو مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ دامت برکاتہ نے اس وجہ تسمیہ کو بیان کی ہے کہ بھائی عید الفطر جو ہم مناتے ہیں, عید الاضحیٰ مناتے ہیں, وہ کیوں مناتے ہیں؟ اس وجہ سے. اور یہ کوئی ایک تو مرتبہ سال میں پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے نہیں, بلکہ یہ ہر سال آتے ہیں اور ایک بار آ کر ختم ہونے والا موقع نہیں ہے, ہر سال یہ موقع ہمیں آتا ہے اور ہر سال اللہ رب العزت کی جانب سے ہم یہ خوشی کے دن اور یہ تہوار کے دن مناتے ہیں. لیکن یاد رکھیے بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں, عید کا مقصد اور حقیقی عید یہ نہیں کہ بھائی ہم نئے نئے کپڑے پہنے, اچھے اچھے عمدہ غذائیں کھائیں, یہ تصور نہیں ہے عید کا.
یہ تو کرتے ہیں, ایک سنت ہے کہ اچھا لباس پہننا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کھانے کی اچھی اچھی چیزیں بنانا ہے, مذہب اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن عید کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ بھائی ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اچھے اچھے کپڑے بھی ہم پہن رہے ہیں اور اچھے اچھے غذا بھی ہم کھا رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے حرام مال ہے. اور ہم عید کا دن آیا تو ہم نہ گناہوں کا خیال رکھ رہے ہیں, بس گناہ کرتے جا رہے ہیں, بس جو ہے بد نظری ہماری ہو رہی ہے. عید کا دن آیا تو پھر جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے 3 گھنٹے کا شو مارنے جا رہے ہیں. یعنی جب عید آتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو ہمارا معاشرہ جو نوجوان معاشرہ ہے, عید جیسے آ گئی تو ادھر مائنڈ میں عید گھس گئی تو فوراً عید کھوپڑی کی سائڈ میں انہیں کہا, ان کے ذہن میں آتا کہ بھائی کتنے 3 گھنٹے کا رہتا نا بھائی بھائی معلوم ہے کہ نہیں آپ کو, میرے کو تو معلوم ہے, گیا نہیں میں دیکھی تو دیکھو عید کا دن حقیقت میں جو ہے یہ نئے کپڑے پہننا اور جو ہے نہ حرام اور حلال کی تمیز ہے, اس کی فرق کے بغیر عید کو انجوائے کرنا, سیلیبریٹ کرنا, یہ مطلب نہیں عید کا حقیقی. چنانچہ میں اچھی بات یاد آ گئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے عید کے دن دیکھا کہ وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے. اللہ کون ہے حضرت علی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد, حضرت فاطمہ الزہرا کی شوہر, حضرت حسنین کریمین کے والد. اور کیا ان کی شان میں کہوں میں, اگر کہوں تو وقت نہ بچے. ایسی ذات اقدس حضرت اور خلفائے اور خلیفہ اعظم چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ عید کے دن پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے, ایسے کپڑے جن کے کپڑوں پر ٹکیاں لگے ہوئے کپڑوں. آج ہم پہنیں گے پرانے کپڑے, آج ہم عید کو نہیں پہنتے, وہ پیوند لگے ہوئے تو دور کی بات. حضرت علی کو کسی نے دیکھا کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اور جو ہے سوکھی روٹی کھا رہے. کون سی روٹی بھائی؟ تو کسی نے پوچھا کہ آپ عید کے دن ایسا ٹوٹا پھوٹا لباس پہنے اور سوکھی روٹی کھا رہے ہو, تو کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے, فرمانے لگے کہ لباس اور غذا کا نام عید نہیں ہے. کیا فرمایا؟ لباس اور غذا کا نام عید نہیں ہے. فرمانے لگے جس دن ہم سے کوئی گناہ نہ ہو وہ ہماری عید ہے. کیا فرمایا؟ آج دیکھیے حضرت علی کے جملے کے مطابق کیا ہماری عید ہے؟ آج سچی بتائیے, کیا حضرت علی کے اس فرمان کے مطابق کیا واقعی ہماری عید ہے؟ ہم دل سے گئے نہیں ہے ہماری عید. حضرت علی فرماتے ہیں عید تو اس کی ہے جس دن کسی سے گناہ نہ ہو, وہ عید کا دن ہے. اور آج ہمارا نوجوان معاشرہ, ہمارا سماج, ہمارا مسلمان طبقہ عید کے دن ہی گناہ کرتا ہے. اور حضرت علی فرما رہے ہیں جس دن عید گناہ نہ ہو اس دن عید ہے مسلمانوں کی. اور آج عید کے دن مسلمان گناہ کرتے ہیں, طرح کی گناہ انجام دیتے ہیں, جیسے میں نے ایک دو مثال بتائی. تو اس وجہ سے میرے دوستوں, نوجوانوں, خاص آپ سے ایک گزارش ہے, پورا مہینہ ہم نے محنت دیکھی ہے, اللہ کے حکم کی خاطر اتنی محنت دیکھی ہے, روزے تراویح کی ہیں, تو آج اللہ کی خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. فلمیں دیکھنے کوئی نہ جائے, بد نظری کرنے کوئی نہ جائے. بہت سارے نوجوانوں کے کانٹیکٹ جڑے ہوئے رہتے ہیں, تو عید کا دن جب آتا ہے تو تھوڑی سی زیارت ہو جائے, چپ تو بھی ہمارے دیہات زبان کرتے ہیں, چپ تو بھی یعنی خام رکھا اس محلے میں چکر مارتے ہیں گاڑی پر. کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک مہینہ محنت کی, تراویح پڑھی, روزہ رکھے, اور اب جا رہے ہیں تھوڑا سا آنکھوں کو سیک رہے. ہنسنے کی بات نہیں, میں بات میری ایسی ہے ہنسنے آ رہی, لیکن بہت تعجب کرنے کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مسلمانوں کی عید تو وہ ہے جس دن اس کو کوئی گناہ نہ ہو, اور ہمارے مسلمان عید کے دن درجے سے گناہ کر رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, فلاں فلاں گناہ. تو اس لیے گزارش ہے بھائی, آج عید کا دن ہے تو عید کے دن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھنا چاہیے مسلمان عید کے دن کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں, جو مناتے ہیں, اس میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ورنہ یہ دوسرے قوم میں آپ کو نہیں ملے گا. مذہب اس دنیا میں بسنے والی قومیں مذہب اسلام کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہر تہوار میں, ہر خوشی کے دن میں عیاشیاں ہیں, گناہ ہیں, فحش کاریاں ہیں, اور دوسرے لوگوں کو تکلیف دینا ہے. کھلی بات.
لیکن قربان جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایسا دین ایسی شہید ہمیں دی ہے کہ ہمارے عیدوں میں بھی ایک انسانیت ہے، ایک تہذیب ہے، اور ہمدردی اور غمخاریاں بانٹنے کا ہمیں حکم ہے. یہ ہماری عید ہے، اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور ایک نیچر چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ عیدوں میں عام طور پر ہمارا ذہن و دماغ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، بنسبت دوسری قوموں کے. ان کے تہواروں میں اسٹارٹنگ گناہوں سے ہوتی ہے، سمجھے بات. لیکن ہمارے یہاں اسٹارٹ اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے سے ہوتی ہے. اب جو چند لوگ کرتے ہیں پھر وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے رمضان کو صحیح طریقے سے نہیں گزارا ہوتا ہے. سمجھ رہے بات. اس وجہ سے حضرت علی نے فرمایا عید تو ہماری اس وقت ہوگی جس دن ہمارا کیا نہیں ہوگا بھائی، بولو تو بچیں گے نا آج اس سے. اگر ہم نے آج انشاءاللہ گناہ سے بچا تو ہماری ڈبل عید ہوگی. یہ تو ہم نے گناہ سے بچا لیا اور ویسی بھی آلریڈی ایک عید ہے. سمجھ رہے؟ یعنی حضرت علی نے جو فرمایا ہے جس دن گناہ نہیں کیا اس دن عید ہے، یہ کوئی عام دن ہے. لیکن ہم نے عید کے دن اگر گناہ نہیں کیا تو ہماری دو عیدیں ہیں، ایک تو گناہ نہ کرنے کی عید اور عید کی عید. بچیں گے اس سے، اللہ ہمیں بچائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت وہاب بن مربع رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے فرماتے ہیں عید کے دن روزے میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ مسرت اور خوشی کا دن اس شخص کے لیے ہے جس کے روزے مقبول اور قبول. کتنی بڑی بات، بہت گہری بات ہے. ابھی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، تراویح قبول ہوئے یا نہیں، کیا پتا ہے. ڈرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، خوشی منانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، خوشیاں منائیں، لیکن اس بات سے یہ بڑے لوگ ہیں، ان بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا احتیاط بھی کرنا ہے، ڈرتے رہیں اللہ سے، مانگتے رہیں دل میں کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما اور ان کی حقیقی خوشیاں ہمیں نصیب. ٹھیک ہے بھائی. پھر اس کے بعد دیکھو آخری بات میں بتا کر بات ختم کروں گا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ ہیں. ان کو خلفائے راشدین میں سے بھی کہا جاتا ہے. اور چاروں خلفاء کے بعد جس طرح سے انہوں نے ایک نظام حکومت سنبھالا ہے، ان کی اپنی ایک مثال ہے. ایسا نظام انصاف کے ساتھ انہوں نے چلایا ہے کہ وہ واقعہ ہے نا جیسے انہی کے بارے میں ہے کیا کہ ایک جگہ ان کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیا کرتے. اتنا انصاف انہوں نے پھیلایا تھا کہ جانوروں میں بھی انصاف پہنچا تھا. تو ایک دن شیر نے بکری پر حملہ کیا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ شاید آج عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. کیسی ہستی ہے، اللہ اکبر. تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عید الفطر کا موقع آیا تو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ اللہ کی بڑی عظیم شخصیت، نیک صفت انسان اپنے گھر تشریف لاتی ہے. اور جب گھر میں داخل ہوتی تھی ان کی بیٹیاں ان کے استقبال کے لیے، ان کو عید کی مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہوتی ہے. تو عید کی مبارکبادی اپنے باپ کو دینے کے لیے جب حاضر ہوتی ہیں اور عید کی مبارکبادیاں پیش کرتی ہیں تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے چہروں پر دوپٹہ باندھا ہوا ہے. کیا باندھا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تعجب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ بیٹی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بیٹا، کیوں باندھا ہے تم نے؟ تو کیا کہنے لگی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اور ان کی بیٹیاں کہنے لگی کہ ابا جان آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. کس کی بیٹیاں ہیں؟ وقت کے حکمران، اسلامی سلطنت کے بادشاہ ایسے ہوا کرتے ہیں. آج دنیا کے بادشاہ بنے پھرتے ہیں لوگ جن کے دور حکومت میں کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں، لیکن ایک ہمارے وہ اسلامی حکومتوں کے چلانے والے تھے جو اسلامی حکومت کے سلطنت کے بادشاہ ہیں، لیکن ان کے گھروں میں عید کے دن بھی فاقے. بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان آج عید کے دن اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ہم نے پیاز کھایا ہے. کیا کھایا ہے؟ کچی پیاز. اور پھر کہنے لگی بیٹیاں کہ پیاز کھانے ہم نے پیاز کھائی ہے جس کی وجہ سے ہمارے منہ میں بو آ رہی ہے. جب ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کو عید کی مبارکبادی دیں گے تو اس بو کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے ہم نے اپنے چہروں پر دوپٹے باندھ رکھے. کون سا دن ہے یہ؟ عید کا دن. تو اب کیا فرمانے لگے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اپنی بیٹیوں سے میں چند دن کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ تمہاری برباد نہیں کر سکتا اور نہ میں تمہیں حرام لقمہ کھلا سکتا. کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم عید آئے کھانے کو کم رہے کوئی بات نہیں، پرانے کپڑے پہنے کوئی بات نہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں حرام کی آمدنی ہمارے گھر میں نہ آئے. حرام کے ذریعے سے بھی بچوں کا پیٹ
नहीं पाले और हराम के जरिए से भी बच्चों को कपड़े ना करने दे। ये तमाम वाकया से यही सारी चीजें मिलती हैं और ईद का यही पैगाम है। असल ईद का यही मैसेज है। ईद का ये पैगाम नहीं है कि भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, चाहे फिर ना हराम का तुम देख रहे हो ना हलाल का देख रहे हो। इस वजह से हमें चाहिए कि भाई हकीकी ईद ऐसी ही है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाए, अपने आप को बुराइयों से बचाए ईद के दिन, और फिर उसका मजा और उसकी खुशी एक अलग खुशी होती है। ठीक है भाई, सब अमल करेंगे इस पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईद की हकीकी खुशियां नसीब फरमाए और रोजों को हमारे तरावी को कबूल फरमाए। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह आलम इस्लाम में जो हमारे मुसलमान मजलूम बस रहे हैं पूरी दुनिया में, खासतौर से हमारे अहले गजा ने, हमारे भाई अहले फलस्तीन, देखो ईद की हकीकी खुशियां तो उन्हें नसीब है। 4 सालों से मजलूम है, खून की नदियां बह रही हैं, उसके बावजूद वो डटे हुए हैं। तो अल्लाह से खुशी के मौके पर, ईद के मौके पर अहले फलस्तीन को नहीं भूलना, ये हमारा वाजिब है। तो हम ऐसे मौके पर अहले फलस्तीन को भी याद रखें, गजा के बच्चों को भी याद रखें, ये हमारा अखलाकी और दीनी फरीज़ा है। ठीक है भाई, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।